بالله السميع العليم قد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها وسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. شہادت امام الحوائے حضرت امام موسیٰ جعفر کی مجلس میں آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات کے لیے خالق و مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سب کو بوسیلہ لے سرکار امام الحوائے آپ سب کی مرادوں کو حاجات کو خالق پوری فرمائے. یا اللہ جہاں کہیں سے بھی مومنین تشریف لائے ہیں اس مجلس میں پروردگار ان تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. مالک ہم میں جو مشکلات سے دو چار ہیں سب کی مشکلات سے دور فرما دیں. یہ میرے اللہ جو ہم میں مریض ہے سب سے بھی اسی امام کے ان سب کو شفائے کامل واضح دیں. یا اللہ خطہ ارضی پر جہاں کہیں بھی مومنین آباد ان سب کے جان مال انتظام کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے کرسی کو بارگاہ ولی عصر میں قبولیت کا شرف ادا فرما. مجلس کے داعیات منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما. صاحبان حسینیہ کے خیر میں اضافہ فرما. یا اللہ اس کے بانیان جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اس مجلس کے توسل سے دعا یہی ہے کہ اب تک مومنین جو زیارت اعتبار عالیہ سے مشرف نہیں ہو سکے ہیں مومنین کی اس آرزو کو پوری فرما. ہم سب کی دعاؤں میں سے سب سے اہم دعا یہی ہوتی ہے کہ زمانے کے امام کے ظہور میں اب تعجیل فرما دیں اور سرکار کے ایوان و انصار میں شمار ہونے کی ہم سب کو توفیق کرا. ایک بلند ترین سلام دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایضا ایمان قرآن مجید کی رسالت کی اس وقت میں نے آپ کی خدمت کی تلاوت کی. اگر اس کا مفہوم ہی عرض کروں میں کہ وہ اپنے دامن میں تھی وہ سچ تو نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل سے اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں لیکن جتنا بھی دامن وقت میں گنجائش ہے میں کوشش کروں گا اپنی جانب سے کہ آپ تک خدمت تعلیم کریا کر سکوں. ارشاد ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ. جب بھی کوئی بندہ خدا مجھ سے کوئی سوال دست سوال بڑھاتا ہے میری جانب تو میں اس کی طلب کو رد نہیں کرتا ولو اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا مانگنا چاہیے کیونکہ مصلحت سے ناچنا ہے لیکن وہ اگر طلب کرتا ہے تو اس کی طلب کو رد نہیں کرتا. فوری طور سے اسے دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ تم دعا کے لیے فقط ہاتھ اٹھاؤ. اولویت کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی طلب کرے میری جانب متوجہ ہوتا ہے میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دوں. اجل نہ اجرت پسندی میں مانگی گئی دعا ہو چاہے اطمینان سے مانگی گئی ہو میں اسے دیتا ہوں اسے انکار نہیں کرتا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لیکن کبھی کبھی اجرت پسندی میں مانگی گئی چیز وہ دنیا کے لیے بہت بہتر نہیں ہوتی. اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اس کا انجام اچھا کیونکہ مصلحت سے ناآشنا ہے یہ انسان اس وجہ سے مانتا ہے
ویسے ہی جیسے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب اس سردی کے موسم میں آئس کریم طلب کرتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ ڈیمانڈ جائز ہے یا نہیں جائز۔ سبحان اللہ۔ اس کی طلب ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے ملنا چاہیے، اسے نہیں پتا مجھے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا۔ ہاں جو بھی اس کا باپ ہے ماں ہے اسے تو پتا ہے نا کہ اس کو اس وقت ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، وہ سمجھاتے بھی ہیں بیٹا یہ تمہارے حق میں نہیں ہوگا، کرنا ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں چاہیے، یہ بہتر ہو یا نہ ہو ہمیں چاہیے۔ ویسے ہی کبھی کبھی ہم اس سے بھی ضد کرنے لگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ابھی چاہیے، ابھی ملنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ تم نہیں جانتے کہ اس کی مصلحت آگے کیا ہوگا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، دے کے بھی دیکھا ہے، لے کے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی دیا تب بھی ہمارے نہیں ہوئے، جب لینے لگے تب بھی ہوا۔ یہ دونوں صورتیں ہیں لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہوئی۔ اور اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا انجام کبھی کبھی اچھا نہیں ہے۔ یصلیٰ ومن اراد الآخرۃ، لیکن انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ارادہ آخرت ہوتا ہے، وہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہیں۔ اراد الآخرہ، وہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہی تو وہ ہے جو مومن ہوتے ہیں، جو نفع حاصل طلب نہیں کرتے بلکہ آخرت پر اپنا سودا کرتے ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہی مومن ہوتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، اور یہی وہ افراد ہیں جن کی سعی کو اللہ قدر کی نگاہ سے بالکل واضح کر دیا۔ اللہ نے دو طبقے ہیں، ایک تو نفع حاصل کا طلبگار ہے اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ آخرت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اب دونوں کو اگر دیکھنا ہو کہ آخرت پر کس کی نگاہ ہے اور دنیا پر کس کی نگاہ ہے تو دیکھنا کہ کون زمانے کے ساتھ چل رہا ہے اور کون امام زمانہ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس سے آسان میں اپنی لفظوں میں نہیں کر سکتا۔ مدد تری سلوات دے دے محبت والے برائے ظہور امام زمانہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تو ماشاء اللہ سے حال کو ہی بڑھا، نمبر بھی کافی اونچائی پہ، اور اس کے بعد آپ کی جو تعداد ہے ماشاء اللہ سال کے مطابق جیسی بھی ہے تو یہاں کا ماحول جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ ڈفرینٹ معلوم ہے کہ کچھ لوگ جو اگر سائڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ویسے ہی سن رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی عربی خطیب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سردار میں بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی عربی خطیب آپ کا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حساب سے بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو مطلب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس انداز میں سلوات نہیں بھیج پائے تو پھر عربی خطیب بن کے میں پڑھوں گا۔ دیکھیے ہماری جو تحریک ہے عزائی تحریک، عزائی ورثہ، اس کو ہمیں کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم اپنے ملکوں سے چلے آئے یہاں آ گئے لیکن بزرگوں کے لیے تو ہے کہ مثلا جو لوگ واقعی نہیں بیٹھ سکتے ہیں سرکار میں وہ تو ان کو ٹھیک ہے ان کو اجازت ہے وہ جہاں جہاں بیٹھے، لیکن جو یہاں کی تہذیب ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، وہ بیٹھے ان کا انداز ہے بیٹھے مسئلہ، لیکن ہمارا جو انداز ہے وہ یہ ہے، مجلس سننے کا بھی انداز الگ ہے، بیٹھنے کا بھی انداز الگ ہے۔ تو ہم کسی کی تعصیب کیوں کریں، ہم اپنے ہی اس کی تہذیب کی تعصیب کریں نا، دوسروں کی تہذیب کو وہ اپنے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہماری اپنی تہذیب ہے۔ تو بہرحال یہ تو ضمن بات تھی۔ اچھا اسی پر ایک بات یاد آ گئی اس امام کے حوالے سے، ابھی نماز کوئی پڑھ رہا تھا دوسرے والے حال میں، کوئی سامنے سے گزر گیا یا بیٹھا تھا تو کسی نے آ کے کہا قبلہ دیکھیے تو جس طریقے سے وہ بیٹھ گئے جا کے وہ سامنے نماز پڑھ رہے ہوگا۔ اب آئیے اپنے امام کی بات سنتے ہیں، اس امام کی جس کی شہادت کی بنی۔ اب وہ امام کی بات سنانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں، چار امام اور ہیں جو کہے جاتے ہیں، ہاں مانے جاتے ہیں تو مانے جاتے ہیں، اس سے ویسے کہے جاتے ہیں۔ وہ جو چار امام ہیں ان میں کے ایک بہت بڑا نام ہے جن کی فقہ بہت مشہور ہے،
اور لوگ اپنے کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ فقہ حنفیہ ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ وہ جو بزرگوار تھے نا وہ ایک دن مدینے آ گئے، زمانہ یہی تھا، یعنی چھٹے امام کا دور تھا، اور ساتواں ہمارا حاجی جو ہے ابھی بظاہر دنیا کی نگاہوں میں بچپنے کے عالم ہے، غور سے سنتے ہیں نا۔ چھٹا ہمارا حاجی موجود ہے، اور اس امام کا جسے دنیا بچپنا کہتی ہے، حالانکہ ہمارے یہاں امامت کے لیے نہ بچپنا ہے نہ جوانی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا امام ہوتا ہے کہ ہمارے میں بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بابا کہتے امام ابو حنیفہ آئے، حج کر کے لوٹے تھے، مدینے زیارت کے لیے آ گئے، جب کی پہلے زیارت کی، بعد میں اس دروازے پہ آئے جہاں سے سیکھا تھا، کم سے کم اتنا تو لحاظ کیا۔ میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کم سے کم اپنے فالوورز کو بھی یہی بات بتا دو، جس دروازے سے سیکھا تھا ادب نہیں صحیح آگے وہاں۔ اب آئے تو دیکھا انہوں نے کہ دروازے پر بظاہر ان کی نگاہوں میں جو انہوں نے واقعہ لکھا وہ میں سنا رہا ہوں، ان کی لفظ سنا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے جو اس کے قد سے بڑا ہے، عصا ہے اور اس کے قد سے بڑا ہے، اور یہ ہوئے بالکل روب شاعری ایسی ہے کہ جیسے جلال کا کچھ عالم ایسا ہے کہ کچھ کوئی بات نہ کر سکے، ویسے اس نے وہ عصا تھاما ہوا ہے۔ تو ابو حنیفہ نے آتے پوچھا آپ کا تعارف؟ میں کہا ابو حنیفہ اس دروازے پر اتنے دن جب عیسائی کرنے کے بعد بھی اتنی معرفت نہ حاصل ہوئی، چہرے سے بھی جلالت آشکار ہے اور اس کے بعد بھی نہیں سمجھ پائی۔ خیر امام نے تعارف کرا دیا، جیسے ہی تعارف کرایا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ عصا جو ہے اپنے قد سے بڑا لیا ہوا ہے۔ امام مسکرائے، کہا اس کا قد بڑا ہے ہی؟ ابو حنیفہ کہتے میں سمجھ نہیں پایا، کہا سمجھ کیسے سکتے؟ یہ عصا میرے جد کا عصا ہے۔ سبحان اللہ بابا، یہ عصا میرے جد کا عصا ہے۔ جیسے کہا میرے جد کا عصا ہے، ابو حنیفہ آگے بڑھے اور اس کو بوسہ دینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے امام نے فرمایا ابو حنیفہ عصا کا اتنا روب طاری ہے چونکہ میرے جد کے ہاتھوں میں تھا۔ سبحان اللہ، عصا کا تو احترام کر رہے ہو لیکن آج کا احترام بھول گئے۔ سبحان اللہ بابا۔ اب اسی وقت دیکھا کہ امام نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں، نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور نماز اسی ابو حنیفہ نے دیکھا کہ فوراً جو ہے مصلی منگایا اور کھڑے ہو گئے۔ اب ابو حنیفہ کی نگاہ میں تو بظاہر بچپنا ہی کرنا، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک شخص جو ہے ادھر سے گزرا، جیسے ہی نماز تمام کی مولا نے تو ابو حنیفہ آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں آپ کی نماز ہو گئی؟ آج یہی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے ارے جو آج آگے سے کوئی گزر جائے نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ امام نے اسی وقت ان کے امام کو واضح کر دیا تھا کہ آپ کوئی فالوور پوچھے تو یہ کہہ دینا، توجہ۔ جیسے ہی ایک شخص گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نماز ہو گئی؟ مولا نے کہا کہ نماز ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ تمہیں بھی میں درس دیتا ہوں، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ہم بندے کی رگے گردن سے زیادہ جب بندے اور معبود میں اتنا بھی فرق نہیں ہے تو کوئی راستے سے جائے آئے گا۔ فرق ہی کیا پڑے؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے، چلیے خیر یہ تو میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا سمجھ نہیں آیا کہ بتا کے بھی جاؤ گے؟ صلوات کہتے ہیں محمد علیہ محمد۔ اس طریقے کا بہت سارے فقہی معاملات ہیں، اس زمانے میں لوگ خود آ کے استفسارات پوچھتے تھے، لیکن اس کو صحیح ڈھنگ سے آج کی دنیا کو پہنچانا ضروری ہے۔ آج کی دنیا کو امام کی یہ فراہمی جو ہے وہ پہنچانا ضروری ہے۔ جیسے ساتھ امام کے واقعات بے شمار واقعات، ایک آدھ واقعے کی طرف اور اشارہ کروں گا، اور خاص طور سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں امام کا یہ پہلو بھی نظر انداز ہے۔ کل کی مجلس میں بھی میں نے شہادت کی مجلس خود سے انداز میں بات کی تھی، ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ترجمے کی حد تک تیزی سے نکل جاؤں۔ غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں
ایسے لوگوں کو اللہ دھو سکتا ہے۔ ہمارے امام کا لقب سب سے مشہور جو لقب ہے وہ یہی ہے قاضی۔ قاضی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غصے کو پی جانے والا، غصے کو جو پی جانے والا اس کا لقب ہے قاضی، غصے کو پی جانے والا۔ اس امام کے حوالے سے واقعہ بھی وہ مشہور ہے کہ جس وقت کنیز کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا اور وہ کانپنے لگی کہ شاید کہ امام کو غصہ آ جائے، ظاہر ہے کہ گستاخی ہوئی ہے، غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن امام نے یہی آیت پڑھی، یہی آیت دہرائی، والکاظمین الغیظ، اللہ اکبر، جو غصے کو پی جاتے، لوگوں کو معاف کر دیتے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسوں کو دھو سکتا ہے۔ جیسے ہی آیت پڑھی، اب ظاہر ہے کہ کنیز کے تو تھوڑا سا وہ جو اس نے سوچا تھا کہ شاید جلال کا کام آ جائے گا، تھوڑا سا اس کو راحت ملی، پوچھتی ہے مولا مجھے بڑی گستاخی کر دی۔ کیسی گستاخی؟ جس بات کی گستاخی؟ میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا۔ مولا نے کہا نہیں، تو میں نے بھی معاف کیا تجھے اسی وقت، اور میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ کوئی ہو تو یہ ضمانت دے نا، میں نے ہم سب یہ کہہ تو سکتے ہیں مجھے معاف کر دیا، لیکن کیا ہم ضمانت دے سکتے ہیں میرا اللہ نے بھی معاف کیا؟ اب سمجھنا یہ تو وہی چاہتے ہیں جو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کہنے کے لیے تو ہم سب کہہ دیتے ہیں کہ کام ہم نے معاف کر دیا، لیکن کیا آپ ضمانت دے سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی معاف کر دیا؟ یہ ہم گارنٹی دے سکتے ہیں؟ یہ تو وہی دے سکتا ہے، اس کے لیے کہا گیا یہ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا کہ کیا میں نے معاف کیا؟ میرے اللہ نے۔ دیکھیے اب یہاں میں رک کے ظاہر کہ کسی امام کی شہادت کی یا اس طریقے کا جب سیوا ہوتا ہے تو اس میں اس پہلو سے ضرور بات ہونی چاہیے۔ معاف کرنا یا غصے کو پی جانا، دونوں صفتوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، والکاظمین الغیظ عافین الناس۔ اب لوگوں کو معاف کرنا اور غصے کو پی جانا دو صفتیں ہیں جن کو خصوصیت سے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو دھو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ غصہ آئے اور اس کو پی جائے انسان، ایک اہم صفت ہے۔ غصہ آتا ہے؟ کس کو نہیں آتا غصہ؟ سب کو آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے کسی کو کم، اور جس کو نہ آتا ہے اس کو رمضان میں دیکھنے ضرور آتا ہے۔ کہتے بھائی دیکھیے رمضان کے موقع پہ ہم وقت چڑھیے، روزے کی حالت میں بالکل بولے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں، جبکہ وہ تربیت کا مہینہ ہے لیکن غصہ اس میں بہت جلدی آتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، بہت غصے میں آ جاتے ہیں کہ نہیں روزے کی حالت میں مت بات کرنا اس سے۔ ارے بھیا کیا ہو گیا، روزے کی حالت میں تو اور کول ہونا چاہیے، یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ لیکن آتا ہے فطری چیز۔ اچھا اس پر کیا بند لگا دینا چاہیے؟ بالکل اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ دیکھیے ایک چیز ہے، آپ ہمیشہ یہ نظر میں رکھیے گا، بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کھل کے مطالب کے ساتھ بیان نہیں کیا، لیکن وہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، وہ سمجھ جائے گا، جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں سمجھ جائے گا۔ اللہ نے جو چیز فطرت میں بدلی، فطرت میں رکھی، وہ جبلت آپ کے اندر موجود رہے گی، اسی کو قابو میں رکھنے کا نام ہے جہاد کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ہے جہاد کی طرف؟ فطرت تو ہے وہ، لیکن اختیار آپ کے ہاتھوں میں دیا اللہ نے۔ دوسروں کے یہاں یہی نظریہ جو ہے اس وقت ایسی مصیبت بنا ہوا ہے جس کو ڈیفائن نہیں کر پاتا، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی جانب سے۔ وہ ایسا مطلب اس وقت بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا سکا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے ٹائم میں بہت کچھ ہدیہ لے کے جائے۔ وہ یہی کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے، خیر بھی اور شر بھی۔ اگر بندہ کوئی خیر کرتا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے، اور شر کرتا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے۔ یہ کیا بات ہو کا بندہ تو بیچارہ بندہ ہی بڑے گئے، مجبور بندہ ہے۔ یہی سوال بغیر نہیں معصوم کے سامنے کسی نے کر دیا، آگے مولا کے سامنے کہتا ہے مولا بندہ مجبور ہے یا بااختیار ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو مجبور بندہ بیچارہ جو اللہ تو کرتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اس نے کیا سوال کیا؟ سن رہے ہیں اس نے کیا سوال کیا؟ بندہ مجبور ہے یا بااختیار؟ مولا نے کہا نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل بااختیار۔ سبحان اللہ۔ نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل بااختیار۔ اس نے کہا مولا اس کو سمجھائیے، میں نہیں سمجھ پا رہا کہ نہ مکمل بااختیار ہے نہ مکمل مجبور ہے تو ہے کیا؟ کہا ایک پانی تھا اور
مولانا کے سامنے کھڑا تھا نا، اس نے اٹھا لیا پورے نہیں پائے اور ایک پیر سبحان اللہ، واہ 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 ہائے واہ۔ ہائے ہائے، ایک پیر اٹھا جیسے کہ ایک پیر اٹھا لیا، کہا دونوں پیر اٹھا لے، مولا یہ کیسے ہوگا، میں کیسے کروں گا دونوں پیر اٹھانا، کہا جب دونوں پیر نہیں اٹھا سکے اسی کو کہتے ہیں نامکمل مجبور ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ نہ مکمل باختیار ہے، یعنی مولا نے ہماری حالت بدلا دی، نہ تم مکمل مجبور ہو نہ باختیار، لیکن ہم اور ہیں تم اور ہو، اگر ہمیں دیکھو ایک منزل ایسی بھی آئے گی دونوں پیر ہمارے ہو گئے پیدل ہاتھوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہم پر قیاس مت کرنا کبھی، ہاں ہمیں نہ سوچے لگنا ہو، اور کہیں پہ وہ دیکھیں وہ اور آتا ہے اور شدت کے ساتھ آج کل ہمارے درمیان میں پھیل جاتا ہے اور لوگ کہنے لگتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے کہ بھائی جب آ ہی جاتا ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی ہاں وجہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے کتنا کچھ ہو مگر یہ جو نصیریوں کا معاملہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں، تو میں تو کہتا ہوں بھائی ہمیں تو آج تک کوئی ملا نہیں، اس خاندان کا کوئی ملا نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں جس دن مل جائے گا تو میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو ملا ہو تو ذرا بتائیے گا، مجھے نہیں ملا، اب یہاں کوئی اگر ہو اس عقیدے کا تو ملوائیے گا ضرور، اس سے میں ملوں گا ضرور۔ نہیں اسی انداز میں لوگ مطلب کہتے ہیں نصیری نصیری نصیری، ارے ان کا چاہے اچھا ذکر ہو چاہے برے میں ذکر ہو کرنا ہی نہیں چاہیے، آپ کچھ اسی طریقے کی بلو کہتے نہیں، نہ اچھائی میں نہ برائی میں، ان کا ذکر ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی بات صحیح ہے کہ وہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اب میں ملوں تب ان سے بات کر کے پتہ چلے گا بھائی، اگر آپ جس بندے کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو انہیں سے مل کے پتہ چلے گا وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے۔ لیکن ہم سے پوچھے آپ ایک بات تو طے ہے، ایک بات طے ہے دوسرے کی سلسلے سے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی نصیری کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو پہلے تو اول اسے تو رد کرنا ہے، کوئی شک نہیں کہے گا کہ نہیں ان کا ٹھیک نہیں ہے نظریہ، لیکن اگر کوئی نصیری مل جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کہا بھائی ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے درمیان اور جس کو آپ مولا کہتے ہیں یا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ ان کے درمیان کا ہے، تو رہنے دیجیے، آپ کا مولا ہوگا ہمارا وہ ہوگا، لیکن ہمارا اور گنے تھے ان کو کہ بھائی اور ذرا اس کو وہ کیجیے، ہم ایسے سمجھ نہیں پاتے، کہا ایک بات کیوں سمجھیے، توجہ، ایک بات کیوں سمجھیے، جو وہاں سے آیا آپ کے لیے، وہاں سے آیا یہاں کے لیے، تو یہاں کے لیے جب بھیجنا تھا اسے تو یہاں والوں میں جیسا بنائے، ہاں بھیجنا وہاں سے تھا نا، اور بھیجا کہا جا رہا ہے یہاں بھیجا جا رہا ہے، تو یہاں کے مطابق بنا کے بھیجا گیا تاکہ وہاں سے لے اور ان کو دے سکے، لینا اس سے ہے، اگر کچھ جیسا نہیں ہوگا تو وہاں سے لے نہیں پائے گا، اور ان جیسا نہیں ہوگا تو یہ دے نہیں پائے گا۔ سن رہے نا، یہ بیچ کا رابطہ جو ہے جو دے وہاں سے اور دے یہاں، اب چاہے وہ نبوت کا ہوگا ہو چاہے لینا اس سے ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ یہاں آ نہیں سکتا، آ جائے تو وہ نہیں رہتا، آئے تو وہ نہیں رہتا، ہم جا نہیں سکتے، ہماری حیثیت نہیں ہے، درمیان کے رابطے کی کڑی تو ہونی چاہیے تھی نا، جو ان جیسا ہو وہ لے اور ہم جیسوں کو دے، سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ۔ نہیں جا سکتے نا، اب وہ آ نہیں سکتا، مجبوری کیا ہے، لفظ مجبوری حالانکہ استعمال نہیں کرنا تھا، لیکن اس وجہ سے کہ آپ سمجھ جائیں، وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ نہیں سکتا یہاں لینے کے لیے، اور ہم جا نہیں سکتے، وہ آ جائے تو وہ نہیں رہتا، ہم چلے جائیں تو ہم نہیں رہتے، تو یہ مسئلہ حل کیسے؟ ایک رابطے کی کڑی تو ہونی چاہیے، جو وہاں سے دے تو ان جیسا، یہاں دے تو ہم جیسا، اب مسئلہ یہاں پہ آگے خراب ہو گیا، دو لوگوں نے دو طریقوں سے دیکھا، جو ادھر سے دیکھا ملا نے تو اپنے جیسا سمجھا، اپنے جیسا سمجھا، نصیری نے دیکھا تو مجھ جیسا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ ہے مسئلہ یہ ہے، ملا نے اگر ادھر سے دیکھا تو اس کو ایک طرح آگے ہمیں جیسے لگے،
डर तो रहते थे क्योंकि सिर्फ उसने यहाँ देखा। क्या बात। अच्छा, एक खराबी और पैदा हो गई हमारे पास, हालांकि वो हमारे पास की नहीं थी, आई दूसरी जगह, वो पता नहीं किस चोर दरवाजे से आई दूसरी जगह। कुछ दिनों से ये चला मसला, बढ़ा देते। चलिए मुसैलिना भी माने, इतना गुरु करते, इतना बढ़ा देते, बैठिए तो बस समझिए, चाहे रात्रि हो, चाहे छोरा हो, चाहे जो बढ़ा देते। मैंने कहा एक तो सच्ची बात ये है, हम जैसे मामूली लोगों को तो कोई हक नहीं दे, ताकि हम मुहैया कर दें कि इससे नहीं बढ़ना। आए हाय, हमें क्या इससे बढ़ना नहीं है, उसी दिन आपको बैरियर बता दें कि इससे नहीं बढ़ना। जहां तक उन्होंने कहा है वहीं तक जाते हैं, जो उनका फरमान है वहीं तक पहुंचते, उससे आगे नहीं करते बढ़ाने। अच्छा, मसला क्या है? ये था मसला दूसरों का। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि फजाइल में ये अली को नबी से बना देते, नबी से ही नहीं बढ़ाते, ये खुदा बना देते। क्या उनके जुमले थे कि नबी से ही नहीं बढ़ाते, ये तो खुदा बना देते। अरे मैंने कहा भैया, अगर तुम्हें कभी मौका ना मिला होगा और दावत देते, अभी 13 रजब गुजरी, अभी 13 रजब गुजरी, अभी जाने का इत्तेफाक न हुआ हो हमारे मंदिर में, हमारे इज्तिमा में, तो अभी हमने पूरी दुनिया में 13 रजब बनाई है, पूरी दुनिया में 13 रजब बनाई है। आमद का जश्न मनाते हैं और जाने की मजलिस करते हैं। सुभान अल्लाह। तो क्या उसके लिए सोच सकते हैं वो आता है क्या? वो इस दुनिया में इस तरीके से आता है या इस तरीके से जाता है? उसको भी शहादत होती क्या? शहादत के दिन ताबूत उठाया और तुम्हें दिखाते हैं, लेकिन उनके साथ मसला क्या है? उन्होंने नबी को तो वहां सुना अपने यहाँ, मैं आखिरी फाइनल जुमला दे रहा हूं आपको, उन्होंने नबी को सुना अपने इज्तिमा में, नबी को सुना अपनी महफिल में। जब अली को सुना यहाँ उनकी समझ ही में नहीं आता है अली क्या है, नबी क्या है। अगर नबी को भी यहाँ सुनते तब समझ में आता कि अली के फज़ाइल क्या और नबी के फज़ाइल क्या। सुभान अल्लाह। और यही चीज हमारे यहाँ के गड़बड़ कर देते लोग, नहीं बढ़ा देते, साहब बढ़ा देते, कोई बढ़ाता होगा, कोई ना बढ़ा वहां जाता है जहाँ की हद मालूम, जहाँ की हद पता कि अब यहाँ से बढ़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो बताया है चीज कही उन्होंने कि हमें यहाँ तक रखना, ये मंदिर है हमारी, हम उससे तजावुज़ नहीं करते, उससे नहीं आगे बढ़ते। अब वो एक अलग बात है, अब इसको मैं और थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ ताकि किसी नौजवान के दिल में बात रहे। देखिए, किसी को सूरज का पूरा वजूद समझ में आ रहा हो, पूरा वजूद, क्योंकि सूरज अगर पूरी टापरा किसी जिसको जिसको नहार कहते हैं, आसमान को पूरी स्याही में खेल रहा हो, कोई नजर मिला सकता है, देख सकता है उसे? नहीं देख पाता। तो क्या तरकीब लगाएगा? क्या तरकीब लगाएगा? भाई वहां तो नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखें इस काबिल नहीं हो सकता है तुम बहुत अच्छा सा चश्मा भी लगाया होता, लेकिन सूरज से आंखें नहीं मिला सकते। सूरज तुम्हारे बस की नहीं है देखना, तो क्या करें? और तुम्हें ले चलते, चलो बाहर चलो, लेकिन गए एक खूबसूरत साइना रखे, खूबसूरत साइना देखो, कहाँ देखो? सूरज को नहीं तक नीचे देखो, दिखाई दिया? हाँ, सूरज दिखाई दे रहा है। तो क्या कहना चाह रहे? कहना नहीं चाह रहे वही सूरज तो है ना जहां आया, सूरज तो वही है ना। हाँ, सूरज तो वही है, लेकिन हम उस सूरज की बात करते हैं। अरे भाई, वही सूरज तो यहाँ है ना नीचे, नहीं वो असल सूरज वो है। अब उसको जरा और करीब आ गया, जिस सूरज की तो बात कर रहे हो ठीक है, असल सूरज वो है, लेकिन अगर उसको देखने की जिद है तो यहाँ दिखाई देगा, वहां नहीं देख पाओ, उससे नजर नहीं मिला सकते। अच्छा, इसका मतलब है कि नहीं, अगर वो जिद पे ही अड़ा है कि नहीं हम तो वही मानेंगे या हम तो यही मानेंगे, तब तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर समझाने की हद तक है, कोई कहे कि नहीं वो तो हुआ करे हमारे लिए, तो ये नहीं भैया, आज वो है ये नहीं, आज से है आज, फिर मेरा नौजवान को आज में सूरज वो है, आज इसका ये और एक आईना तो एक सूरज दिखाई दे रहा है, उसी के मैंने 14 टुकड़े किए और हर टुकड़े में वही सूरज, हर टुकड़े में वही सूरज। तो क्या सूरज 14 हो गया तो था? नहीं, उसका जवाब यहाँ आके नीचे रखा आपने, ये भी करके 14 हो,
یہی تو اس نے کہا ہمیں دیکھنے کی کوشش کرنا کبھی بھی نہ یہاں دیکھ سکتے ہو نہ وہاں دیکھ سکتے ہو. جہاں تمہیں دیکھنے کی تمنا تو کیا کرے دنیا میں میں نے 14 آئینے بھیجے ہیں 14 ان کو دیکھتے جانا ہمیں پہچان دینا. اب یہی تو دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 14 آئینے ہیں 14 دیکھنا ان کو ہے پہچاننا اس کو ہے. اب یہی پیاری تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ مسٹیک جو کر کے آنا چاہیے. یہاں پہ نظریں لگائی وہاں دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو اس کی نظر مرکوز ہے یہاں پہ لیکن اصل جو ہے اس کو بھول گیا. اور مولا نے بھی شاید اسی چیز کو اس کے ذہن میں اتارنے کے لیے ہم خالق نہیں ہیں خالق وہ ہے. ہم جس کا سجدہ کرتے ہیں معبود وہ ہے. اب اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ جو بھی بات چل رہی ہو اس سے بحث نہیں ہے لیکن بحث یہی بیان کرنا کہ مولا نے دکھایا یہ آئینہ اللہ نے جو 14 آئینے اتارے ہم اسی کا جمال پوری دنیا میں بانٹتے ہیں. پوری دنیا میں اسی کا جمال بانٹ رہے ہیں. اور ہر معصوم کے کلمات اٹھا کے دیکھیں اقوال اٹھا کے دیکھیں ان کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں ایک دعا میں یہی ٹکڑا آپ کو بار بار ملے گا. جس خالق نے جس مالک نے جس رب نے ہمیں یہ منزلیں بخشی ہے کمال کی یہ منزلیں اور اسے اپنے کمال کو بنا کے اپنی سنائی میں ناز کیا جیسا بنا دیا 14 تھا. دنیا کو اب کوئی حاجت نہیں رہ گئی کسی نور کے لیے اب حاجت نہیں رہ گئی. اور یہ کمال کی منزلیں اس حد تک ہو گئی بس دامن وقت گنجائش نہیں اس حد تک ہو گئی. وہ امام جس کی بیشتر حیات قید خانے میں گزری ہے یہی سنتے ہیں کہ ہمارے امام کی بیشتر حیات قید خانے میں گزری. صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی پتہ ہی نہیں چلتا سورج کب نکلا کب ہو گیا. مسلسل قید خانہ مسلسل. لیکن اس امام کے لیے اس کی مصیبتوں کا ایک جملہ جو ہے وہ بار بار دہرانے کو دیتا. ایسا امام جس کی بیشتر حیات قید خانے میں گزری ہو وہ اپنے مسائل پر نہیں ہو رہا اپنی مصیبتوں پر نہیں ہو رہا. رویا جب بھی کربلا والوں پر رویا جب بھی زینب کی حسین پر رویا جب بھی جناب ام کلثوم کی حسین داروں میں زندان کو سمجھتے ہیں کلید بردار زندان کا جو ہوتا ہے لیکن اس کا اختیار ہوتا ہے وہ جب چاہے زندان کا دروازہ بند کر کے جب چاہے دروازہ کھول دے. کہتے اس مظلوم امام کے لیے یہ ہو گیا تھا کہ جب بھی کوئی چاہنے والا آ کے کہتا تھا لوگوں کے زندان سے اے داروں کے زندان ہم اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے برسوں سے دھیان نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا امام کس حال میں ہے. ایسے داروں کا زندان لے کے جاتا تھا اور ایک جھروکے سے اشارہ کرتا تھا یہاں سے اپنے امام کو دیکھ سکتے ہو. کہتے وہ جو کھڑے ہو کے دیکھتا تھا کہتا تھا اے داروں کا زندان ہمیں تو اپنا امام نظر نہیں آ رہا. کہاں میرا امام اب کیا دکھائی دے رہا ہے. آپ کے خانے کے اندر صرف ایک چادر دکھائی دے رہی ہے. عزیزوں مسائل تو کم مکمل ایک ہی جملے میں مسائل اللہ مسائل اور یہ منزل ہو کہ چاہنے والا بھی اگر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کیا شدت مسائل رہے ہوں. لیکن ایسے عالم میں بھی جب گریا فرما رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں یا جدہ دینا یا جدہ دینا. ایک دیدار ہوگا دیدار قریب جا کے پوچھتا ہے مولا آپ اکثر یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جدہ کا نام لے کے ہوتے ہیں تو ایسی کون سی مصیبت ہے جو آپ پر نہیں ہو رہی. آپ بھی تو مسائل میں ہیں آپ بھی تو مشکلات میں ہیں. فرماتے ہیں کہ کجا میری مصیبتیں اور کہ کجا میری جدہ کی مصیبت. مجھے خبر بھی ہے جب شام میں لٹ کے قافلہ آیا تھا نا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور دربار میں جب پہنچا تو صبح کی اذان ہونے لگی. رات بھر یہ قافلہ آیا جاتا تھا اور منادی ندا دیتا تھا اور تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو یہ نبی نازیہ ہے یہ علی کی بیٹیاں اللہ اکبر جن پر مصیبتیں گزر گئی ہو وہ بھی اگر رو رہا ہے تو جنتا کے مسائل یاد کر کے یہ رونے والوں رونے کے لیے یہی کافی ہوگا. بس ذرا مسائل تو تصورات کا نام ہے
मैं अल्फाज पढ़ दूंगा ना, मैं रवायत पढ़ दूंगा ना, जरा थोड़ी देर के लिए ठहर के सोचिए। वो इमाम जिसके लिए निताब का खाने की छतें इतनी नीची थी कि हमेशा रुकू की हालत में होते थे। हमारा इमाम खड़ा होकर घुमाता था फिर, और उसके बाद जालिमीन ने इंतजाम क्या कर दिया था कि इमाम अगर थक के दीवारों का सहारा ले तो दीवारों में ऐसी कीलें लगा दी थी कि इमाम ठहर नहीं पाते। ऐसे आलम में दिन कब गुजर गया, रात कब आ गई, इमाम को कुछ खबर नहीं होती। कहते चाहने वाला था, उसको ये मालूम हुआ कि शायद बादशाह जालिम था, खुदा मुसलसल अदाब ने इनको मुब्तला रखे, जहन्नम के उस निचले दर्जे में हमेशा रखे, तो रोज नया मसाइल बाप पर डालते थे। कहते थे कि कुछ लोगों तो ऐसे कोई यकीन, मैं लफ्ज़े पढ़ सकता हूँ, महसूस आप करेंगे अल्लाह, मैं सिर्फ लफ्ज़े यहाँ से पढ़ सकता हूँ। कहते जालिमीन ने ऐसों को मुकर्रर किया था जिनकी ड्यूटी थी, सुबह को कोई दूसरा जाता था ताकियाने लगाने के लिए, दोपहर को कोई दूसरा जाता था, शाम को कोई तीसरे को मुंतखब करते। कहते एक दिन उससे ताकियाने नहीं लगाए जाते। इमाम का जिस्म इतना नाकीन लाकर हो चुका है कि उससे तालियाने नहीं मारे जाए। कहते एक चाहने वाले ने कहा कि इस जालिम को कैसे किया जाए, कि किस बात को कुछ बताए। किसी ने कहा कि ये शायरी सुन के बहुत कुछ होता है। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसको कुछ शायरी सुना के मैं इसको राजी करूंगा कि हमारे इमाम को एक दिन रिहा कर दे, ज्यादा दिन के लिए नहीं बल्कि 2 दिन या 3 दिन मेरा मेहमान कर दे। कहते वो मुसलसल उसके पास जाने लगा, शायरी सुनाने लगा। एक दिन जब उसने देखा कि ये बोलो कुछ राजी दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा अगर तुमसे कुछ हो रहा है ना तो मेरी एक हाजत है तुमसे। कहा क्या हाजत है? कहा हाजत है मेरे इमाम को रिहा कर दे। कहा इमाम को रिहा करने की बात कर रहा है, इमाम को बहुत चाहता है। कहा मैं बहुत चाहता हूँ, मुख्तसर से वक्त के लिए लेकिन रिहा कर दे। उसने कहा जा, मैंने 3 दिन के बाद टाइम दिया, तो क्यों 3 दिन के बाद उन्हें रिहा करूंगा। सुनेंगे 3 दिन के बाद वो माँ अहलो अयाल अपने पूरे घर वालों के साथ कैद खाने के दरवाजे पे आके बैठ गए। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, यहाँ तक कि शाम होने वाली हुई। उसने कहा कि बादशाह से जाके कह दो कि मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मेरा इमाम कब यहाँ होगा। उसने कहवाया कि मैं थोड़ा सा इंतजार करे, अभी मैं रहा करता हूँ। थोड़ी देर के बाद कैद खाने का दरवाजा खुला, 4 मजदूर आखिरी फिक्रा है देखा। ठीक है भाई, आपने लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ किसी ताबूत को हाथ लगाते हो ना लगाते हो, लेकिन आज इस बात का ताबूत जरूर उठाइएगा, क्योंकि कोई उठाने वाला किसका ताबूत मजदूरों ने उठाया। जहरा की फरियाद उले बख्तौर में ताबूत लगे। या